باب المساجد التي على طرق المدینہ والمواد التي صلى فيها النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. باب کا عنوان ہے وہ مسجدیں جو مدینے کے راستے میں واقع تھیں اور وہ جگہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں اور بہت سی ایسی جگہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب ان میں سے بہت سی مسجدوں کا نام و نشان نہیں ہے اور ان جگہوں کا بھی پتہ نہیں ہے. حدیث میں ان جگہوں کا ذکر ہے، بخاری میں ذکر ہے، باب کے تحت ہے، صحابہ نے اس کا ذکر کیا ہے. ان جگہوں کو یاد رکھا، ان جگہوں کو محفوظ کیا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھی. ان جگہوں میں برکتیں تھیں، ان جگہوں کے اندر حضور کی یاد بسی ہوئی تھی، حضور کی نسبت وہاں سے قائم تھی. جو ایمان والے لوگ تھے، محبت والے لوگ، تو ان جگہوں سے پیار کرتے تھے، ان جگہوں سے محبت کرتے تھے. اور اسی طرح ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جس کا تعلق اور جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. یہ دین ہے، یہ ایمان کے تقاضے ہیں، یہ ایمان کا نور ہے. جس کے ایمان کا نور روشن ہوگا وہ ان چیزوں کو ضرور یاد رکھے گا، اور جس کے ایمان کا نور بجھ گیا ہے اور صرف زبان پر لا الہ الا اللہ رہ گیا اور عبادت کی صرف رسم رہ گئی ہے، تو انہیں ان چیزوں میں کچھ نظر نہیں آئے گا. وہ یہ سب پڑھیں گے اور ہاتھ پھیر کے چلے جائیں گے، اندر سے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، عقل بند. جب ایمان کا نور بجھ جاتا ہے تو دین کی سمجھ بھی پرواز کر جاتی ہے. صرف دین کے لفظ سمجھ میں آتے ہیں، روح سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے لیے چاہیے محبت. ایمان کا نور پیدا ہوگا محبت سے. کس کی محبت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور ایسی محبت کہ سبحان اللہ، لوگ کہیں بھئی یہ تو بس اپنے نبی کے دیوانے ہیں. ایسی محبت، مر مٹنے والی محبت، ان کی ہر ادا پہ، ان کی ہر نسبت پہ وہ محبت چاہیے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و دل اولاد سے پیارا. تو یہ ہے، اس لیے ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے. بخاری ہے، کس سے کہانیاں نہیں، کوئی عام کتاب نہیں، یہ بخاری ہے. اور امام بخاری نے اس باب کے تحت کل 9 احادیث بیان کی، اور 9 احادیث میں وہ تمام جگہیں بتائی ہیں کہ مکے اور مدینے کے بیچ میں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، وہ تمام جگہ بتائی. اور ظاہر امام بخاری نے خود سے تو نہیں بتائیں، وہ تو 256 عیسوی میں ان کا ہجری میں وصال ہوا، 3 صدی ہجری میں، تو 200-250 سال کے بعد آئے امام بخاری. تو یہ کس نے بتایا؟ یہ صحابہ نے بتایا. کون ہے وہ صحابی؟ وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر. بڑی شان تھی، سبحان اللہ. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیر تھے. لوگ حضرت عمر کی کوئی روایت لے آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو حضرت عمر نے فلاں تبرک ختم کر دیا، فلاں درخت اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، حجر اسود کے بارے میں انہوں نے ایسے ایسے کہا، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچ. اور ان کا اپنا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ حضرت عمر کا یہ فعل وہ توحید تھا بقول اس طرح کے سمجھنے والوں کے،
کہ اگر یہ توحید ہے اور وہ اس قسم کی توحید پر تھے تو بیٹے نے وہ توحید کیوں نہیں پڑھی والد سے؟ حضرت عمر اگر تبرکات کے خلاف تھے، نسبتوں کے خلاف تھے اور ان کو مٹانے والے تھے، تو بیٹا کیوں زندہ کر رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. تو یہ معاملہ کچھ اور ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتوں کو سمجھنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بہت بڑی شخصیت تھے وہ. جیسے آج یہ سیکولر لوگ نہیں سمجھے نا، دنیا دار ہر بات پہ حضرت عمر کا حوالہ دے دیتے، ہر کوئی اپنی تائید میں ان کو لے آتا. اسی طرح بہت سے ایسے مذہبی لوگ بھی نہیں سمجھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ کیوں کر رہے ہیں. ان کی باتیں بہت اعلیٰ قسم کی تھی. تو یہ شرک نہیں ہے. کسی نسبت کا قائم ہونا، کسی جگہ کی حفاظت، کسی تبرک کو محفوظ رکھنا، اس سے محبت کا اظہار کرنا، یہ شرک نہیں ہے. یہ 9 حدیثیں امام بخاری بیان کرتے ہیں اور اس میں تفصیل سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ ساری جگہ بیان کرتے ہیں ایک ایک نشانی کے ساتھ کہ حضور نے یہاں نماز پڑھی تھی. اور صرف بیان نہیں کرتے بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے سنیے. وہ خود وہاں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر باقاعدہ وہ جگہیں دیکھ دیکھ کر، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، تلاش کر کر کے ان جگہوں پہ وہاں اتنی نماز پڑھ کر آتے ہیں جتنی رسول اللہ نے وہاں نماز پڑھی. وہ سب انہیں معلوم ہے. یہ اس حدیث میں چنانچہ فرمایا کہ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں میں نے سالم کو دیکھا. سالم بیٹے ہیں عبداللہ کے، یعنی عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کا نام سالم ہے، حضرت عمر کے پوتے. تو یتحرى اماکن من الطریق. اب یہ پہلے ان کے بارے میں ہے، پوتے کے بارے میں. پورا گھرانہ ماشاءاللہ وہی نسبت اور وہی عشق رکھتا ہے کہ پوتے جو ہیں حضرت عمر کے وہ تلاش کر رہے تھے اماکن من الطریق، راستے کی وہ جگہیں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی. وَيُصَلِّ فِيهَا، پھر وہ وہاں پہنچ کے نماز پڑھتے تھے. وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ، اور پھر بیان کرتے تھے وہ اپنے والد کے بارے میں، یعنی حضرت عمر کے بیٹے کے بارے میں. کانا یصلی فیہا، کہ میرے ابا جان بھی ان جگہوں میں نماز پڑھتے تھے، میرے والد بھی ان جگہوں میں نماز پڑھتے تھے. وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتایا انہوں نے کہ انہوں نے یعنی میرے والد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے یصلی فی تلک الامکنۃ، ان جگہوں میں نماز پڑھتے ہوئے. تو اس طرح یہ سلسلہ چلا ہے. ان جگہوں پہ جاتے رہے حضرت عمر کے بیٹے، پھر ان کے پوتے باقاعدہ جا کے وہ نماز پڑھے. اور نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ان جگہوں میں نماز پڑھتے تھے، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ. وسالت سالمن، اور میں نے سالم سے پوچھا یعنی پوتے سے، فلا عالمہ الا وافق نافعا فی الامکنۃ کلھا. ان کا مجھے اس کے سوا کچھ نہیں پتا کہ انہوں نے جو کچھ بتایا وہ بالکل موافق تھا نافع کے. یعنی سالم پوتا جو ہے وہ وہی کچھ بتا رہا تھا جو حضرت عمر کا شاگرد بتا رہا تھا، عبداللہ ابن عمر کا شاگرد بتا، سیم وہی جگہ. فی الامکنۃ کلھا، ان ساری جگہوں کے بارے میں دونوں متفق تھے. الا انہم اختلفا فی مسجد بشرف الروحہ، سوائے ایک جگہ میں اختلاف کے. ایک جگہ میں اختلاف کیا، اور وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ شرف الروحہ کے اندر ایک مسجد ہے، ایک وادی ہے شرف الروحہ، وہاں ایک مسجد تھی، اس کے بارے میں اختلاف کیا بس. باقی ساری جگہ وہی تھی. یہ ہے جناب حدیث. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان اصحاب کے نزدیک ان جگہوں کی اور ان نسبتوں کی کیا قدر و قیمت تھی. اب یہ راستہ بدل گیا ہے. اب ان راستوں پہ آپ کو شاید کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ یہ جگہیں نہیں ملیں گی، اب نہیں ملیں گی. یہ صرف اس دور تک تھا، بعد میں لوگوں نے اس کی حفاظت نہیں کی. اور جب سے موجودہ حکومت آئی ہے سن 1924 سے، انہوں نے تو سارے آثار ہی مٹا دیے.
انہوں نے تقریباً سب آثار مٹا دیے، اور اب بھی جو جگہیں معلوم ہیں وہاں پہ جانے پہ پابندی ہے، وہاں آپ جا نہیں سکتے۔ تو یہ راستے میں پتہ نہیں کتنی جگہیں ہیں۔ اچھا یہ جگہیں ایسے انداز سے بتائیے، میں وہ پڑھ نہیں سکتا اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں سمجھے گا، مجھ سمے میں بھی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ فلاں راستے سے دائیں طرف ہٹ کے ایک ٹیلا آتا ہے، اس ٹیلے کے ساتھ ہی ایک جگہ ہے، وہاں حضور نے نماز پڑھی۔ اب ہمیں کیا پتہ، فلاں جگہ ایک درخت ہے، اس درخت کے ساتھ کہیں کسی جگہ کسی پتھر کے پاس کسی بڑی چٹان کے پاس حضور نے نماز پڑھی۔ کہیں فرمایا نالا بہ رہا ہے، ایک نالا ہے، نالے کے ساتھ ایک راستہ جاتا ہے، اندر گھاٹی ہے، وہاں حضور نے نماز پڑھی۔ اب ہمیں کیا یہ سب بتایا ان نے، تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور اب یہ راستہ جو ہمارا وہاں جانے کا ہے یہ دوسرا ہے، یہ روڈ بن گئے، اور وہ راستہ جو حضور نے اختیار فرمایا تھا وہ اور تھا، وہ اندر ہے۔ تو وہاں مجھے تو نہیں معلوم، جو حضرات وہاں رہتے ہیں یا جنہوں نے وہاں سفر کیا ہوگا انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ راستہ کس طرح کا ہے اور وہاں چلنا ممکن ہے یا نہیں۔ بہرحال کوئی گاڑیاں وغیرہ تو وہاں نہیں جاتی عام طور پہ۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے سیرت پر کام کیا تھا تو بڑا عجیب معاملہ کیا، یہ پہلا آدمی ہے تاریخ میں جس نے اس انداز سے لکھا۔ تو انہوں نے باقاعدہ اونٹ پہ سفر کیا، اسی راستے پہ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا۔ اونٹ جیسے حضور نے اونٹ اختیار فرمایا تھا وہ بھی اونٹ پہ چلے، اور باقاعدہ انہوں نے اس انداز کو اختیار کر کے پھر ان جگہوں کا مشاہدہ کیا، پھر وہ سیرت پہ انہوں نے کتاب لکھی۔ بہت ہو گئے، ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے اسکالر تھے، فرانس میں ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے سیرت پہ کافی کام کیا۔ تو خیر اب ان جگہوں کا ہمیں نہیں پتا، اب یہ ذمہ داری تھی اہل حکومت کی کہ ان جگہوں کی حفاظت کرتے، ان نشانات کو قائم رکھتے۔ پتہ نہیں کب تک وہ تھے نشانات اور کب مٹ گئے، بال جو مٹے ہیں تاریخ میں پہلی دفعہ وہ موجودہ حکومت کے آنے کے ساتھ مٹائے گئے۔ مزارات بھی سب بالکل ملیہ میٹ کر دیے گئے اور زمین سے ملا دیے، قبے سب گرا دیے گئے ہیں، مسجدیں تھیں بہت سی وہ غائب ہیں۔ اب صرف اور صرف مدینہ منورہ کے اندر یا اس کے آس پاس کچھ مسجدیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اور جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ یہ مسجدیں جو ہیں یہ کل 22 سے لے کر 24 تک ہیں، 22 سے 24 تک ہیں تقریباً یہ مسجدیں، یہ سب آس پاس موجود ہیں مسجد نبی شریف کے علاوہ۔ اب وہ مسجدیں میں سب کے نام تو نہیں گنا سکتا، نہ میں دیکھ سکا، مجھے بھی اس کی زیارت سب کی تو خیر پتہ نہیں، یہاں کوئی ایسا ہو خوش نصیب جس نے ان مسجدوں کی زیارت کی ہو، اور پتہ نہیں وہ کھلی بھی ہیں یا نہیں ہیں اور کس حال میں موجود ہیں۔ بعض مسجدوں کی دور سے زیارت ہوئی ہے، ایک دو مسجدیں تو بہت مشہور ہیں۔ مسجد قباء، اس کی تو بڑی فضیلت بھی آئی ہے حدیث میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن وہاں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں نماز ادا فرماتے، تو وہاں اب بھی لوگ کثیر تعداد میں جاتے ہیں، یہ 2-3 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے۔ تو مسجد قباء یہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح مسجد قبلتین یہ بھی سب جانتے ہیں اور وہاں اکثر لوگ جاتے بھی ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد اور حضور نے اس میں نماز ادا فرمائی۔ اور جناب مسجد ابراہیم بھی ہے ایک، وہیں کہیں مسجد ابراہیم بھی ہے۔ اقبال بھائی ایسے سر ہلا رہے ہیں جیسے انہوں نے دیکھی ہے، تو میں تصدیق کر لوں، دیکھیے اب ماشاءاللہ دیکھیے۔ تو مسجد ابراہیم بھی ہے، اور یہ مسجد ابراہیم جو ہے یہاں پر آپ کے فرزند سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے، یہ وہ مسجد ہے۔ ایک مسجد اجابت ہے، مسجد اجابت، اجابت کا مطلب ہے قبولیت۔ تو اس مسجد میں اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، حضور نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی تھی، وہ دعا قبول ہوئی، اسے مسجد اجابت، اور وہ اتنی پھر بعد میں مشہور ہوئی اور اس نسبت سے اجابت کی نسبت سے کہ لوگ وہاں جا کے دعائیں مانگتے تھے اور دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ مسجد کس حال میں ہے، کہاں ہے۔ ایک مسجد جو ہے وہ مسجد بنی قریظہ ہے، وہ بھی ہے۔ اچھا ایک مسجد وہ بھی ہے، آپ کو یاد ہوگا پیچھے بخاری میں حدیث آئی، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جن کی آنکھیں چلی گئی تھی،
اور وہ کہیں دور جا کے نماز پڑھاتے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں اب جا نہیں سکتا وہاں مسجد میں اپنی، تو میں گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اب، کیونکہ میرے لیے عذر ہے، درمیان میں وادی آتی ہے جس میں پانی بہتا ہے، تو میری آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ میں جا سکوں، تو حضور میں گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیے اور میرے گھر میں اس جگہ پہ آپ نماز پڑھیے جہاں پہ پھر میں مستقل نماز پڑھتا رہوں، پہلے آپ آ کے پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے۔ حضور صبح پہنچ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، حضور تشریف لے گئے، تو جاتے ہی رسول اللہ نے پوچھا اینا تحب ان اصلی، تم کہاں چاہتی تھے میں نماز پڑھوں؟ انہوں نے وہ جگہ بتائی، یا رسول اللہ یا نماز پڑھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، عبادت اللہ کی ہے، توحید اللہ کی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ نسبت، یہ برکت ہے، یہ محبت ہے، یہ ادب ہے، نمازوں میں بھی ادب ہے، مسجدوں میں ادب ہے، یہ ہے وہ چیز ہے۔ اللہ کی وہی توحید ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور محبت کی خوشبو بسی ہوئی ہے، اور خدا کو وہی عبادت پسند ہے جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو کر آ رہی ہے، اور اللہ کو بھی وہی چیز پسند ہے، اسی لیے یہ اصحاب یہ سب کر رہے ہیں، ورنہ کہہ دیتے ہم نے تو اللہ تک جانا ہے، آپ نے ہمیں اللہ سے ملا دیا بس کافی، اب آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں پہنچ گئے خدا تک؟ نہیں، وہ جانتے تھے دین کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور تشریف لے گئے، نماز پڑھی، اس جگہ جو مسجد بنی ہے اس کا نام ہے مسجد کبیر۔ اب وہ کس نے دیکھی ہے بھائی؟ وہ مسجد کبیر ہے۔ اسی طرح ایک مسجد قباء مشہور ہے، ٹھیک، وہ تو میں نے پہلے بتا دیا۔ تو اس طرح کئی مسجدیں 20-22 مسجدیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، ان کے نام بھی ہیں، مسجد ابو بکر ہے، مسجد عثمان ہے، مسجد علی ہے، یہ سب نا، مسجد غمامہ ہے، یہ تو مشہور ہے مسجد غمامہ، یہ سب وہ مسجدیں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، جن کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ تو دیکھیے آج تک ان کا ذکر موجود ہے، یہ مسجدیں بھی موجود ہیں مدینہ شریف میں یا اس کے آس پاس، لیکن بہرحال وہ جو راستے میں تھی مکے اور مدینے کے درمیان ان کا اب نام و نشان ہمیں نہیں ملتا۔ کاش وہ بھی جگہیں آج موجود ہوتی تو ہم وہاں جا کے لوگ اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا اظہار کرتے، ان جگہوں سے برکت حاصل کرتے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ یہ جو نسبت کا معاملہ ہے نا، اسی حد تک نہیں ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے شفا شریف کے نام سے، اس میں انہوں نے بہت سی باتیں لکھی، اس میں ایک بات یہ لکھی، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ اپنے یہ آگے کے بال کٹواتے نہیں تھے، ایک گچھا چھوڑا ہوا تھا انہوں نے، اور بال ان کے لمبے ہو گئے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ نے بال کیوں چھوڑے ہوئے اپنے اور انہیں کیوں نہیں کاٹتے؟ کہنے لگے یہ بال میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے ان بالوں پہ رسول پاک کا دست اقدس لگا ہوا ہے، حضور کا ہاتھ لگا ہوا ہے، میں کیسے کاٹ لوں؟ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اب انہیں کاٹ کے پھینکوں۔ سبحان اللہ، یہ محبت ہے۔ وہ بال لے کے چل رہے ہیں، لمبے ہو گئے بال، مگر نہیں، حضور کی نشانی ہے، حضور کا ہاتھ لگا ہے۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں قاضی ایاز نے لکھا کہ جمعے کے دن منبر کے پاس آ کر رسول پاک کے وصال فرما جانے کے بعد، جمعہ کے دن نماز کے بعد منبر کے پاس آتے، اور جس سیڑھی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں ایسے ہاتھ پھیرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ ملتے تھے۔ سبحان اللہ، صرف اس نسبت کی وجہ سے، برکت کے لیے۔ اور اب کیا ہے؟ اب کیا نظریہ پھیلایا جا رہا ہے؟ ہاتھ لگایا شرک، چوما کسی نے شرک، کسی نے کھڑے ہو کے استقبال کیا شرک، کسی نے کوئی بھی توجہ کی شرک، دعا مانگی شرک۔ بتائیے باب، اب کون سا دین صحیح ہے، یہ والا یا وہ جو صحابہ کرام کا تھا؟ تو محبت تو وہی ہے ساری۔ اب یہ چیزیں اگر شرک کیا جائے گا تو پھر محبت کہاں رہے گی؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ محبتیں کم ہو رہی ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ اور جتنی محبت رسول پاک کی کم ہوگی، دین اتنا ہی ہمارے لیے مضر ہوتا جائے گا، مفید نہیں رہے گا۔
بلکہ پوری دنیا کے لیے مضر ہو جائے گا. جو دین حضور کی محبت سے خالی ہوگا وہ دین خیر نہیں ہے، وہ شر ہے، وہ شر ہے، وہ نقصان دہ ہے، خطرناک ہے دنیا کے لیے. جو حضور کی محبت سے خالی ہے بالکل ایسے ہی نظر آ رہا ہے، اس کے نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں. آج اسلام کو اس وجہ سے بڑا نقصان ہے کہ حضور سے تعلق کمزور ہے، دین سے رشتہ مضبوط ہے، اللہ سے تعلق کا دعویٰ بہت مضبوط ہے، حضور سے تعلق کمزور ہے، تو وہاں بڑا خطرات ہمیں نظر آتے ہیں ایسی جگہ پہ. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور سب کو ہدایت عطا فرمائے. اب یہ حدیث جو تھی میں ان سے آگے بڑھ رہا ہوں اور یہ باب بھی پورا مکمل ہو رہا ہے. اس کے بعد دوسرا باب شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے سترے کا باب. بس ایک بات سترے سے متعلق ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، احادیث چلتی رہیں گی انشاءاللہ، مزید مسائل میں آگے بیان کروں گا. یہ مصلی کا جو سترہ ہوتا ہے نا، نمازی کے آگے جو چیز رکھی ہوتی ہے اس کو سترہ کہتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث ہے، فرمایا سترۃ الامام سترۃ من خلفہ. امام بخاری باب کیا باندھتے ہیں مسئلہ ہی بتا دیتے ہیں. فرمایا کہ امام کا سترہ ہر اس شخص کا سترہ ہے جو امام کے پیچھے ہے. جی ہاں، یعنی مقتدی کا. تو جب امام کے آگے سترہ ہے تو مقتدیوں کے آگے بھی خود بخود سترہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی گزرنے والا اگر چاہے ضرورت پڑے تو مقتدیوں کے آگے سے گزر کے جا سکتا ہے. نماز کی حالت میں جب جماعت ہو رہی ہو تو اب امام کا سترہ کافی ہے. اب کسی کو اگر نمازیوں کے آگے سے گزرنا ہے تو جا سکتا ہے. جی ہاں، بس اس کا خیال رکھیں گے کہ اتنا قریب سے نہ گزریں کہ جتنا جس کو موضع سجود کہتے ہیں اس کے باہر سے گزریں، موضع سجود کے باہر سے. تو اب مطلب یہ ہے کہ وہ سترہ ہو گیا، امام کا جو سترہ وہ ہو گیا. اچھا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہر نمازی جس کے آگے سے بھی گزرنا ہے تو اس کے آگے سترہ ہونا چاہیے. نمازی کے آگے سترہ ہونا چاہیے. اس لیے نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر سترے کے پیچھے پڑے تو اچھا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سترہ چھوڑ کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اب لوگ گزرنے والے پریشان ہوتے ہیں تو گناہگار بھی ہوں گے، اس کی نماز میں بھی خلل ہوگا. تو یہ صحیح نہیں. بہتر ہے جہاں سترہ موجود ہے تو اس کے آگے، جیسے یہ رکھے ہوئے نا سترے، پلر ہیں وغیرہ، دیوار وغیرہ، اس طرح. تو نماز کے وقت میں تو خیر ظاہر جگہ کم ہو جاتی ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ رہا ہے. لیکن جب آپ لوگ کم ہیں اور جگہ ہے، سترہ ہے، پلر خالی ہیں، دیوار خالی ہے، سترہ موجود، تو اس کے آگے یا بالکل آگے آ کے پڑھیں تاکہ یہ دیوار آپ کا سترہ بن جائے. اس طرح کریں، یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی چیز ہے وہ رکھ لیں سامنے. لیکن سترے کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک انگلی کے برابر موٹا ہونا چاہیے اور یہ ہاتھ برابر لمبا، اس کو ایک گز کہتے ہیں، اتنا لمبا ہونا چاہیے تو وہ سترہ ہوگا. بعض حضرات جو ہیں وہ چھوٹی موٹی چیز سامنے رکھ کے سمجھتے ہیں سترہ ہے. چھوٹی موٹی چیز اس وقت رکھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس سترے کے لائق کوئی چیز نہ ہو، یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ اب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور آپ کے پاس ایک بیگ ہے یا آپ کے پاس ایک کتاب ہے یا ایک لکڑی ہے تو پھر وہ رکھ لیں، بس یہی ہوگا. مطلب یہ کر سکتے ہیں، وہ چیز رکھ لیں آگے. حدیث میں یہاں تک آیا کہ اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو لکڑی سے ایک لکیر کھینچ لیں. جیسے زمین کچی ہے تو لکیر سے ایک لکیر کھینچ لیں اور پھر اس کے پیچھے نماز پڑھ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب گزرنے والوں کے لیے گزرنا جائز ہے. یہ صرف نمازی کی یکسوئی کے لیے ہے. گزرنے والے کے لیے گزرنا اس وقت جائز ہوگا جب سترہ اپنی شرائط کے ساتھ پایا جائے گا، یعنی ایک گز پورا، ایک انگلی موٹا، تب جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہے. گزرنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے. اور جو بغیر سترے کے نمازی کے سامنے سے گزرا اس کا بڑا عذاب ہے، یہ یاد رکھیے گا. آج کل بعض لوگ بڑی غفلت کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں بچیں. غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے، معافی مانگ لے آدمی، لیکن جان بوجھ کے نہ گزرے. اچھا، بعض دفعہ گزرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ ایسے کوئی چیز لٹکا لی اور ہاتھ میں لے کے گزر گئے. اچھی تعویل نکالی. کوئی بیگ ہے، کوئی چیز ہے، ایسے لٹکائی نمازی کی طرف اور پھر اس کو ادھر سائڈ اس کے اور اپنے بیچ میں کر کے گزر گئے. یہ
یہ سترے کی تعریف میں نہیں آئے گا. یہ سترے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں, وہ آپ کے سہارے سے نہ ہو, وہ خود قائم ہو. یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ لکڑی مثال کے طور پر آپ اس طرح کھڑی کریں کہ اس کے گرنے سے پہلے آپ گزر جائیں, یعنی اسے چھوڑ دیں آپ, اور وہ آہستہ آہستہ گرے گی, اس سے پہلے گزر جائیں اور پھر اس کو پکڑ لیں, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے پکڑی ہوئی ہے تو پھر وہ سترا نہیں ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. بعض دفعہ یہ اٹھاتے ہیں پورا یہ اتنا بڑا سترا, اور اس کو ایسے لیتے ہوئے چلتے چلے جاتے ہیں اور پار کر کے وہاں تک چھوڑ دیتے ہیں, پھر نکل جاتے ہیں. اس کو رکھ دیں, رکھیں پھر چلیں, پھر رکھیں پھر چلیں. پوری صف سے نکلنا ہے تو اس طرح نکل سکتے ہیں, رکھ رکھ کر نکلیں, یہ کریں. ایسے ہی کسی آدمی, کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے سامنے, نمازی کے آگے بیٹھا ہوا, وہ بھی سترا ہے. دو آدمی اگر ایک ساتھ گزرے, دو آدمی ایسے نمازی کے آگے سے, تو یاد رکھیے گا یہ جو دوسرا آدمی ہے نا, یہ اس کے لیے پہلا آدمی سترا ہے, اور پہلا آدمی چونکہ نمازی کے آگے آ گیا اس لیے وہ گناہگار ہے. یہ دوسرا بچ جائے گا. جنہیں مسئلہ معلوم ہوتا ہے کبھی اس طرح ہوشیاری سے نکل جاتے ہیں, اگلے کو اس کو تو پتہ نہیں, وہ تو نکل رہا ہے ایسے ہی, وہ گناہ کما کے جا رہا ہے. جیسے مسئلہ پتہ ہے وہ اس کی آڑ میں نکل گیا. یہ ہوتا ہے فائدہ. ہمیں کبھی کبھی اس بات کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اب اس طرح نکل سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے نمازی آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھ رہا ہے اور آپ بیٹھے ہیں, تو اب آپ دائیں بائیں نکل جائیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دائیں بائیں اٹھ کے چلے جائیں. بعض لوگ انتظار کرتے ہیں نماز پڑھ لے تو پھر نکل, نہیں, یہ آپ پار نہیں کر رہے, یہ کراس نہیں کر رہے ہیں, گزر نہیں رہے آپ, یہ آپ ایک سائڈ پہ نکل گئے. یاد رکھیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. گزرنا منع ہے, دائیں سے بائیں, بائیں سے دائیں. دو آدمی ہیں, وہ ایک نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتے ہیں, مجبوری ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے. نمازی نماز پڑھ رہا, اب اس کے آگے سے گزرنا ہے, تو اس کا ایک طریقہ ہے. ایک آدمی پہلے آگے آ جائے, نمازی کی طرف پیٹ کر لے, دوسرا گزر جائے, وہ سترا ہو گیا نا اس کا. اب اس کے بعد اس کو بھی گزارنا ہے, تو اب وہ والا جو ہے وہ نمازی کے آگے آ جائے اور یہ گزر جائے, پھر وہ اپنی سائڈ سے واپس نکل جائے. سمجھ گئے آپ؟ یہ تو یہ گزرنے کے حوالے سے یہ وضاحت. تو یہ دونوں گزر سکتے ہیں, اس طریقے سے گزر جائیں گے ایک دوسرے کو سترا بنا کے. تو دوستو یہ سترے کے مسائل یہاں پر, اور حدیث میں یہاں پہ کیا آتا ہے, بس وہ حدیث ذرا سنیے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ میں آیا سوار ہو کے گدھے پہ. اچھا گدھا کہہ دیا انہوں نے, پھر وہ ساتھ فوراً اس کی وضاحت کی, نہیں گدھا نہیں گدھی تھی. حمارن اتانن دونوں لفظ آئے, پہلے گدھا کا پھر کہا نہیں گدھی. تو خیر وہ چونکہ دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نا, تو وضاحت کر دی انہوں نے. ورنہ یومئذ, اور اس وقت میں ناحست الاحتلام, میں بلوغ کے قریب تھا, بالغ ہونے کے قریب تھا, یعنی نابالغ بچہ تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے منا میں, الا غیر جدارن, سامنے دیوار نہیں تھی بغیر دیوار کے. تو دیوار نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کوئی اور چیز ہوگی سترا, مطلب دیوار نہیں تھی کوئی اور سترا, یہ بتا دیا. فمرر تو بہن یدئی بعد صف, تو میں صف کے بعض حصے کے آگے سے گزرا. یہ آ گیا مسئلہ کہ جب امام موجود ہے اس کے آگے سترا ہے تو صف کے آگے سے گزر سکتے ہیں. کہتے ہیں میں گزرا, فنزلت, پھر میں اترا اپنی سواری سے, وارسلت, اور الاتانا, میں نے اپنے جانور کو گدھی کو چھوڑ دیا, ترتا ہو کہ وہ چر چگلے. ودخلت فی الصف, اور پھر میں صف میں داخل ہو گیا. فلم ینکر ذلک علی احد, کسی نے بھی مجھے برا بلا نہیں کہا, کسی نے کچھ نہیں کہا, کیونکہ مسئلہ صحیح تھا. اگر غلط ہوتا تو وہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ غلطی برداشت کرتے, یقیناً ٹوکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے, بالکل انہیں روکا سمجھایا جاتا. تو اب جب کسی نے کچھ نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ جب اس طرح کی صورت ہو تو صف کے آگے سے گزر سکتے. یہ ثابت ہو گیا. یہ حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور اس میں جانور کا ذکر بھی آ گیا. اس کا مطلب ہے اگر نمازی کے آگے سے جانور گزر جائے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی, بس اتنا ہی آج رکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ
مزید اس سلسلے میں حدیث آ رہی ہیں، وہ اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔